یہ بتاؤ میں نے تمہیں بہتر موقع فراہم کیا یا نہیں؟ میرا کام تو شام کو 5 بجے ہی ہو گیا تھا چیف، آفتاب نے جواب دیا۔ دن میں؟ ہاں چیف، بعض اوقات راتوں کو لوگ زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، چنانچہ دن میں کام کرنے میں آسانیاں ہی آسانیاں مل جاتی ہیں۔ کوئی نئی بات؟ ہاں، جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا اور اس نے سرخ جلد کی ایک کتاب جیسی چیز میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا۔ پہلے ہی صفحے پر میری تصویر لگی تھی۔ میرے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے، اور اس کے بعد میں نے دوسرا صفحہ کھولا اور اس میں میرے بارے میں تفصیلات تھیں، یعنی ڈی آئی جی تیمور جمال کا بیٹا، نام جہانگیر جمال شاہ، بہت ہی زیرک، ہوشیار اور تیز ترار آدمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد میرے کچھ کارناموں کی تفصیل لکھی تھی، جس میں مسٹر شوڈان کا نام بھی شامل تھا۔ میری حیرت عروج پر پہنچی ہوئی تھی اور میں پوری تفصیل کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر میں نے سوالیہ نگاہوں سے آفتاب کمال کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ ڈائری اس کے سوٹ کیس کی دوہری تہہ میں رکھی ہوئی ملی ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے بارے میں تفصیلات؟ ہاں چیف، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں چند لمحات خاموش رہا، پھر میں نے کہا، لیکن آفتاب کمال، کیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرتی ہے، یا اس کے کچھ کرنے سے پہلے اس پر ہاتھ ڈال دیا جائے؟ آفتاب کمال نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، چیف، آپ سے کچھ گستاخ ہوتا جا رہا ہوں، معاف فرما دیجیے گا، کبھی میری کسی گستاخی کو محسوس نہ کیجیے گا۔ نہیں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ 2 باتیں ہیں چیف۔ اگر آپ کی اس سے دوستی کسی ایسے مرحلے پر پہنچ گئی ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے اس سے دوستی رکھنا بہت زیادہ ضروری نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ دوسری صورت میں ابھی کچھ انتظار کر لیجیے گا، ہم لوگ مستعد ہیں۔ میں پرخیال نگاہوں سے آفتاب کمال کو دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، نہیں، پہلے میں اس تجسس کو دور کر لینا چاہتا ہوں۔ سنو آفتاب کمال، یوں کرتے ہیں کل میں اسے لے کر نکلوں گا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا بالآخر کسی بھی مناسب وقت پر بریٹو روڈ پہنچ جاؤں گا۔ بریٹو روڈ پہنچنے کے بعد تمہارا کام شروع ہو جائے گا، یعنی تم مجھ پر حملہ کر کے اسے اغوا کر لینا اور ڈپارٹمنٹ پہنچا دینا۔ یہاں اسے بند کرنے کے بعد بالآخر ہم لوگ اس سے رابطہ قائم کر لیں گے۔ کوئی وقت متعین کر دیا جائے تو بہتر ہے چیف۔ نہیں، میں صورتحال بہتر دیکھ کر یہ کام کروں گا۔ تم تو آج کل میری نگرانی کر ہی رہے ہو، ذرا تیاریاں کر کے بیٹھنا، وہ مسلح بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ میں کوشش کروں گا کہ اسے غیر مسلح کر دوں۔ آپ اطمینان رکھیں چیف، یہ پروگرام طے ہے، آفتاب کمال نے کہا، اور کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ میں پرخیال انداز میں رخسار کھجانے لگا تھا، آخر وہ کون ہو سکتی ہے، آخر وہ کون ہے؟ بستر پر لیٹ کر میں نے اس دلچسپ کہانی کے بارے میں سوچا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ میری فطرت کا انداز بالکل ہی مختلف تھا، سرکش اور بے لگام گھوڑے کی مانند، جدھر چاہا رخ کیا اور جہاں چاہا دولتیاں جھاڑ دیں۔ 4 بدماش دوست میرے اشارے کے منتظر رہا کرتے تھے اور میرے اشارے کو دیکھتے ہوئے جہنم میں بھی چھلانگ لگانے پر مستعد نظر آتے تھے۔ ڈی آئی جی تیمور جمال صاحب دانت پیسنے کے علاوہ بلا اور کیا کر سکتے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا حد سے بڑا ہوا غصہ میرے راستے روک سکتا تھا، لیکن بات تھے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ اگر بات کبھی حد سے آگے ہی بڑھ جاتی تو مجھے کچھ دن کے لیے جیل کی ہوا کھانی پڑ جاتی۔ کم از کم اتنا میں ضرور جانتا تھا کہ ڈی آئی جی صاحب اس سے گریز نہ کرتے، لیکن تقدیر نے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ شہباز احمد خان کی نظر عنایت مجھ پر پڑی اور انہوں نے مجھے ایک عہدہ دے دیا، اور اس عہدے سے فائدہ پہلی بار میری نگاہوں میں آیا تھا، ورنہ ڈی آئی جی صاحب نے تو بستر گول ہی کر دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاملہ ڈی آئی جی صاحب ہی سے شروع ہوا تھا، یعنی ایک حسین قاتلہ میری خوابگاہ میں مجھے بے وقوف بنا کر چلی گئی تھی اور میری آنکھوں میں نیلا رنگ آ گیا تھا، جس کا نتیجہ شوڈان کی موت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اس مسئلے کو بہت سراہا گیا۔ بہرحال وقت میری پسند سے مختلف نہ تھا، اور یہ بات بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ میری پسند کے مطابق نہ ہوتا تو شاید میں شہباز احمد خان صاحب کی بات پر توجہ بھی نہ دیتا، لیکن ان حالات سے مجھے سرکاری تحفظ حاصل ہو گیا، یعنی سیر و سیاحت کرو ملکوں کی اور سرکاری خرچ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات میں بھی کوئی تبدیلی نہ پیدا کرو۔ اس سے اچھا موقع اور زندگی میں کہاں مل سکتا تھا؟ اور پھر سب سے زیادہ حیرت ناک انسان آفتاب کمال تھا، جسے پورے جہاں کی کہانیاں زبانی یاد تھیں، گویا راوی عیش ہی عیش لکھتا ہے۔ لیکن ایک بڑی انوکھی اور دلچسپ بات جو اس وقت میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ آخر یہ روح کائنات زندگی کی مسرتوں کو دوبالا کرنے والیاں ان چکروں میں کیسے پڑ گئیں؟ ان کے نرم و نازک نقوش، ان کی دلکش چال ڈال، ان کا حسین انداز تو صرف دل لبانے کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ یہ دل جلانے والی کہانیاں انہوں نے کہاں سے سیکھ لیں؟ ابھی صرف چند روز پہلے کی بات ہے کہ شہناز صاحبہ مصیبت بن کر نازل ہوئیں، بہت زیادہ ذہانت کا مظاہرہ کیا، اپنے باس کے کہنے پر میرے گرد جال بننے لگی، اور اس کے بعد جس طرح گڑے میں گریں وہ اچھی طرح ان کے علم میں ہے۔
بات بالکل درست ہی تو ہے۔ جب تک انسان کسی کی جانب اس انداز میں راغب نہ ہو اسے دوسرے کو احمق نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ آخر شہناز صاحبہ کو کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوا ہوگا میری کارکردگی کا، جس کی بنا پر انہوں نے مجھے اس راستے پر ڈالا تھا۔ یہ کیوں نہ سوچا انہوں نے کہ جو شخص اس ذہانت سے اس کی زندگی بچا سکتا ہے وہ احمق تو نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے ان حسین لڑکیوں کو اس مصیبت کی طرف راغب ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اپنے کام سے کام رکھتی، اپنے مطلب سے مطلب رکھتی، بلا وجہ اس جال میں گرفتار ہو کر اپنا سب کچھ کھو بیٹھتی ہیں اور حاصل کچھ نہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہی واقعات پیش آ چکے تھے، لیکن اگر گہرائیوں پر نگاہ ڈالی جاتی تو بہت کم ایسے حالات ہوتے تھے کہ جب کوئی محترمہ خود کوئی مہم سر کرنے نکلی ہو اور اس میں کسی حضرت کا ہاتھ نہ ہو۔ ایسے لمحات میں بھی کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ بے شک حسین پھندے فوری طور پر گردن میں فٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس گردن کو زندگی سے محروم کر دیں۔ ہمت تو کرتی ہیں لیکن اس کے بعد اپنی اس قدرتی کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں جو ان کی فطرت کا حصہ ہوتی ہے۔ اور اب یہ محترمہ، کیا نام بتایا تھا آفتاب کمال نے؟ زیلا ایڈمن۔ ویسے لڑکی ذہین تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے اپنے خدوخال کی بنا پر خود کو ترکی باشندہ ظاہر کیا تھا، یقینی طور پر ترکی زبان سے بھی واقف ہوگی۔ اور پھر آفتاب کمال نے ان خاتون کے بارے میں جو تفصیلات پیش کی تھی وہ بھی خاصی متاثر کرنے والی تھی۔ یعنی جرمن سیکرٹ سروس میں ان کا ایک اعلیٰ مقام تھا اور ان کے نام کو کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی ان کی کہ اس بار ایک ایسے آدمی کے جال میں آ پھنسی تھی جو فطری طور پر سیکرٹ ایجنٹ نہیں تھا بلکہ وہ کچھ اور تھا، اور اس میں اس کچھ اور کی بنا پر اسے اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ چنانچہ اب میڈم زیلا ایڈمن سے ملاقات ذرا مختلف انداز میں ہوگی، اور اس کے بعد تعلقات کی نوعیت کیا رہے گی۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ کس چکر میں مجھ تک پہنچی ہیں۔ ویسے بدنصیب خاتون کم از کم اتنی کامیابی تو حاصل کر لیتی کہ ان کا کوئی مقصد حل ہو جاتا۔ یہ تو اڑنے سے پہلے ہی گرفتار ہو جانے والی بات تھی اور اسے میں اپنی خوش قسمتی ہی قرار دے سکتا تھا، لیکن بعد میں انہیں مراد دی جا سکتی ہیں بشرطے کہ وہ مجھے خود کچھ مراد سے نوازیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب ذرا انداز تبدیل کر دینا تھا ان سے ملاقاتوں کا، اور اس کے بعد جیسی بھی صورتحال ہوگی دیکھا جائے گا۔ یہ آخری تصور تھا جس نے میرے ذہن میں جگہ پائی، اور اس کے بعد ذہن نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ دوسرا دن نہایت پرسکون تھا۔ معمولات کے مطابق میں نے کبھی اپنے ذہن پر کسی بوجھ کو قبول نہیں کیا تھا۔ سخت ترین حالات میں بھی جب نیند نہیں آتی اور اس کے بعد صبح ہوتی، چاہے میں کسی بدترین جگہ دشمن کی قید میں ہی کیوں نہ ہوتا، لیکن اپنے ذہن کو ایک خوشگوار تاثر دینے کی صلاحیت میرے اندر موجود تھی، اور میں سکون سے صبح کا آغاز کرتا تھا۔ چنانچہ اس صبح کے آغاز میں بھی کوئی بوجھ ذہن پر نہ رکھا۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر ناشتہ کیا۔ 10 بجے محترمہ زیلا ایڈمن کی خدمت میں حاضر ہونا تھا، چنانچہ تیاریاں کرنے لگا۔ ایک عمدہ لباس میں ملبوس ہو کر میں نے باہر قدم نکالے، اور تھوڑی دیر کے بعد میری کار ہوٹل دلکشا کی جانب چل پڑی۔ دلکشا کا سفر مختلف خیالات میں گزرا تھا۔ جو پروگرام لڑکی کے اغوا کے لیے ترتیب دیا گیا تھا، میں اس سلسلے میں بالکل مطمئن تھا، کیونکہ آفتاب کمال کی شخصیت تھی اور اس سے کسی قسم کی گڑبڑ کا کوئی خدشہ نہیں رہتا تھا۔ دلکشا کے پارکنگ لاٹ میں اپنی کار پارک کر کے میں اندر داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد روم نمبر 1210 کے سامنے جا پہنچا، لیکن نہ جانے کیوں چھٹی حص نے یہ اعلان کیا کہ زیلا ایڈمن کمرے میں موجود نہیں ہے۔ تالا وہ لگا ہوا تھا جو باہر اور اندر سے یکساں محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ دستک دی اور جواب نہ پا کر کسی قدر الجھن کا شکار ہو گیا۔ ایک ویٹر سامنے سے آ رہا تھا۔ میں نے اسے روکا اور قریب بلا کر پوچھا، اس کمرے کی مکین؟ کمرہ خالی ہو چکا ہے جناب۔ کیا؟ میں اچھل پڑا، جی ہاں، صبح ہی ان خاتون نے کمرہ چھوڑ دیا ہے۔ میرے ذہن کو ایک دھچکا سا لگا تھا۔ چند لمحات میں ویٹر کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں سے اتر کر کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ کاؤنٹر پر آ کر میں نے اس بات کی تصدیق کی کہ زیلا ایڈمن نے کمرہ چھوڑ دیا ہے یا نہیں۔ یہاں پر اس کا نام فرزین شہابہ ہی لکھا ہوا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ خاتون کمرہ چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ میرا ذہن ایک دم بک سے اڑ گیا تھا۔ بھر طور وہاں سے نکلا، باہر آیا اور آفتاب کمال کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ میری شناسا کار نظر آ گئی اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر میں نے آفتاب کمال کو دیکھا۔ پھر جب میں اس کی جانب بڑھا تو اس کا چہرہ بھی عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں دروازہ کھول کر اس کے قریب جا بیٹھا۔ ہیلو چیف، خیریت؟ آپ اس طرح؟ جی، میں نے کسی قدر تنزیہ انداز میں کہا، اور آفتاب کمال حیران نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ مگر چیف، میرا مطلب ہے آپ کو تو اس کے ساتھ نیچے آنا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ کسی اور کے ساتھ نیچے چلی گئی۔ چلی گئی؟ جی ہاں، میں نے بھی آفتاب کمال کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ مگر کہاں؟ پتہ نہیں، میں بولا اور آفتاب کمال جھیپ گیا، لیکن پھر اس نے سنجیدہ ہو کر کہا، چیف،
मेरा मतलब है उसकी निगरानी हो रही थी। मेरे 2 आदमी अब भी मौजूद हैं। कौन लोग हैं? मैंने सवाल किया। बुलाऊं? नहीं, यहीं से बता दूं। अहमद और फहीम दोनों रात की ड्यूटी पर यहाँ रहे हैं। दोनों रंगीन मिजाज हैं। होटल में जाकर बैठ गए होंगे और सुबह को उन्हें जोंक आ गई होगी, क्योंकि वो सुबह ही सुबह होटल छोड़कर यहाँ से गई है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है गलती हो गई। चलो ऑफिस चलते हैं, मैंने उसे कहा और उसने घबराहट के आलम में गाड़ी स्टार्ट कर दी। हुजूरे वाला, मेरी गाड़ी भी यहीं मौजूद है, मैंने कहा और आफताब कमाल गाड़ी को गियर में डालते डालते रुक गया। उसने एक बार फिर झींपी हुई निगाहों से मुझे देखा और मैं मुस्कुराकर नीचे उतर गया। उसके बाद हम दोनों की गाड़ियां आगे पीछे डिपार्टमेंट 2A4 की जानिब चल पड़ी। आफताब कमाल की इस कैफियत पर मुझे हंसी आ रही थी। वैसे उसूली तौर पर उसे इस मामले में जरा भी सरजनिश नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होता था कि उससे कोई गलती हो जाए और फिर इसे गलती भी नहीं कहा जा सकता था। जाहिर है कि एक मुकम्मल प्रोग्राम था और मैंने उसे ये हिदायत भी नहीं की थी कि लड़की से इस किस्म का कोई खतरा हो सकता है। चुनांचे आफताब कमाल इस सिलसिले में तकरीबन बेगुनाह था। बेचारा खुद ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मैंने फौरन अपने जहन को कंट्रोल कर लिया। ड्राइविंग करते हुए मैं बहुत सी बातें सोच रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद हम उस अजीम शान इमारत में दाखिल हो गए जो डिपार्टमेंट 2A4 के लिए मुझे इनायत की गई थी। मैं आफताब कमाल के साथ अपने खूबसूरत ऑफिस में दाखिल हो गया। स्टाफ मौजूद था। ये लोग पल रहे थे यहाँ और खुश भी थे। जाहिर है डिपार्टमेंट 2A4 भी इतना मसरूफ नहीं था कि वहाँ मौजूद स्टाफ हर वक्त काम में लगा रहता। वैसे आफताब कमाल ने यह इंतजाम भी संभाल रखा था और अपने तौर पर ही ऐसी तमाम चीजें इकट्ठी करके इन लोगों को काम पर लगाए रखता था जो मुस्तकबिल में किसी भी वक्त मेरी मुआवन साबित हो सके। बहरतौर मैंने उसे बैठने की पेशकश की तो वो बैठ गया। उसका चेहरा धुआं धुआं सा हो रहा था। सवाल ये पैदा होता है आफताब कमाल की लड़की गायब क्यों हो गई? चीफ, मुझे अफसोस है, आफताब कमाल ने कहा। यार, कमाल होकर कमाल करते हो, इसमें अफसोस की क्या बात है? वो कौन सा मेरा कोई कीमती सामान चुरा कर ले गई? जाना था चली गई, इसमें परेशानी की क्या बात है? बस गलती हो गई चीफ, उन दोनों से तो मैं अच्छी तरह निमट लूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है आफताब, मैंने संजीदा लहजे में कहा। आफताब किसी सोच में गुम हो गया था। फिर उसने कहा, वैसे मेरा ख्याल है चीफ उसे अपनी इस नोटबुक की गुमशुदगी का इल्म हो गया था। होना चाहिए था, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। और जब उसे इस बात का इल्म हुआ कि आपको उसके बारे में मालूमात हासिल हो गई हैं, तो फिर उसने रफू चक्कर हो जाना मुनासिब समझा। तुम्हारा मकसद ये है कि इस बात का इल्म हो जाने के बाद कि मैं उसकी तरफ से मशकूक हो गया हूँ, वो गायब हो गई है। यकीनन चीफ, इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता है? क्या वो ये नहीं सोच सकती कि नोटबुक चुराने वाला कोई और भी हो सकता है? सोच सकती है चीफ, लेकिन कोई और होता तो उसे खतरा न होता। हो सकता है उसने किसी और के बारे में सोचा हो, लेकिन इसमें भी 2 पहलू निकलते हैं। वो ये कि किसी और को सिर्फ इस नोटबुक से कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। इसके सामान में कुछ कीमती अशिया भी थी। नोटबुक को हासिल करने का मतलब ये है कि उसे किसी मुतल्लिका आदमी ने ही गायब किया है, जबकि अगर दूसरी अशिया भी गायब होती तो उसे ये शुबा न होता कि उसे हासिल करने वाले हम ही लोग। मेरा मतलब है कि आप हैं। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, उसे लुत्फ तो आया होगा आफताब कमाल, ये सोच कर के आखिर वो कौन सा वक्त था जब मैंने वो नोटबुक उसके सामान से हासिल कर ली। अगर वो कोई ऊंची चीज है चीफ, तो उसने सिर्फ यही बात नहीं सोची होगी कि आप तन्हा हैं। आपके बारे में इस कदर मालूमात अपने पास रखने का मतलब ये है कि वो आपकी शख्सियत से किसी हद तक वाकिफ है। खास तौर से मैं शोडान का तज़किरा करूंगा। अगर शोडान का जिक्र भी इसकी नोटबुक में मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी शख्सियत की असलियत से पूरी तरह वाकिफ है और यकीनन उसने ये बात नहीं सोची होगी कि आपने बजाते खुद ये काम किया, लेकिन एहतियातन वो आपके सामने से हट गई होगी। अब हम दूसरे मौजू पर आ जाते हैं आफताब कमाल। मसलन ये कि आखिर उसे मुझसे क्या दिलचस्पी हो सकती है? ऐसी दिलचस्पियां तो आपसे बेशुमार हो सकती हैं चीफ। हो सकता है वो शोडान की कोई साथी हो, ये भी हो सकता है कि किसी और मुल्क की सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक रखती हो और आप पर निगाह रख कर या आपके जरिए कोई काम लेना चाहती हो। ये भी हो सकता है कि उसका ताल्लुक मुजरिमों के किसी गिरोह से हो और उसे आपकी निगरानी के लिए मामूर किया गया हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो खुसूसी तौर पर आपसे बराह रास्त मिली है। अगर ऐसा कोई मसला है आफताब कमाल, तो हमें उसके गुम हो जाने पर ज्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर वो इस ख्याल से हट गई है कि मुझ पर निगाह रखी जाए या मुझसे कोई काम लिया जाए तो दूसरी बात है, हमारा क्या जाता है। लेकिन अगर मैं उन लोगों के लिए, मेरा मतलब है उसके साथियों के लिए या खुद उसके लिए किसी मसला में कारामद हूँ, तो फिर मुझ तक पहुँचने के लिए कोई दूसरा जरिया इख्तियार किया जाएगा। अलबत्ता हम इतनी सी एहतियात जरूर कर लेंगे कि फिलहाल अपने अतराफ पर गहरी निगाह रखेंगे।
اور جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کون سا ایسا نیا کام ہوتا ہے جسے اس لڑکی یعنی بقول تمہارے ضلع ایڈمن سے متعلق کہا جا سکے۔ یہ بات تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں چیف کہ اس کا تعلق جرمن سیکرٹ سروس سے ہے۔ ہم کم از کم یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ وہ مجرموں کے کسی گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر جرمن سیکرٹ سروس ہی کی طرف سے وہ کوئی کام کرنے آئی ہے تو ہمارے لیے کیا راستہ منتخب کرنے میں آسانی نہیں ہو گئی ہوگی۔ اتفاق کی بات یہ ہے آفتاب کمال کہ الجھے ہوئے ذہن سے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ تصور میرے ذہن سے نکل ہی گیا تھا کہ تم نے جرمن سیکرٹ سروس کی نشاندہی کی تھی۔ میں خود بھی آپ کے الفاظ سے حیران تھا چیف۔ بہرحال ہم خاص طور سے یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ جرمن سیکرٹ سروس کو آپ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح تو کافی آسانیاں ہو جائیں گی ہمیں۔ 100% چیف، 100%۔ تو پھر میرا خیال ہے اس سلسلے میں کام کو وسعت دینے کے بجائے ہمیں صرف یہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ جرمن سیکرٹ سروس کو ہم سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن آفتاب کمال جس فطرت کا انسان تھا اس سے میں بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ وہ بلا وجہ ان تمام معاملات کو اپنے آپ سے منسوب کر رہا تھا اور میں نے اس کو بہت زیادہ مصروف دیکھا تھا۔ ڈپارٹمنٹ 2A4 میں بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ کوئی اور خیال ذہن میں نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا کام تھا جو مجھے سر انجام دینا ہو۔ DIG صاحب سے زیادہ چھیڑ چھاڑ بھی مناسب نہیں تھی۔ گھر کا رخ بھی کر سکتا تھا، لیکن گھر میں میرے بارے میں بہت زیادہ اچھے خیالات کا حامل کوئی نہیں تھا، چنانچہ وہاں جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ لڑکی کچھ دنوں تک دلچسپ ثابت ہو سکتی تھی، بشرطے کہ وہ فرزین شہابہ ہی رہتی اور تھوڑے سے وقت میں ہی مجھے اس کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہ حاصل ہو جاتی۔ ایک تجربہ یہ بھی ہوا تھا، اگر مد مقابل اتنا ہی خوبصورت اور دلکش ہو تو پھر اس کے بارے میں زیادہ چھان بین کرنا مناسب نہیں ہے، نقصان ہی پہنچتا ہے۔ رہا دوسرا مسئلہ تو پھر وہ تو کاروبار کی حد میں آ جاتا ہے، اور جب کاروبار باقاعدہ شروع ہو جائے تو اس کے بارے میں سوچنا زیادہ موزوں رہتا ہے۔ چنانچہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آئندہ ایسے معاملات میں محتاط رہا کروں گا۔ شام کے تقریباً 4:30 بج رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اب واپس جا کر تیاریاں کروں اور نئے سرے سے اپنی تفریحات کا آغاز کروں۔ اس سلسلے میں ان چاروں بدماشوں کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان سے ملنے کا بھی ایک خاص موڈ ہی ہوا کرتا تھا، اور نظر انداز کر دیتا تو دوسری بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ تصور میرے ذہن کو بھی تھوڑا بہت متاثر کر رہا تھا کہ فرزین شہابہ یا ضلع ایڈمن سے بہت جلدی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، اور یہ وہ ٹیلی فون تھا جس پر صرف مجھ سے ہی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی، اور ایسا ٹیلی فون عموماً شہباز احمد کے علاوہ مجھے اور کون کر سکتا تھا۔ میں نے مستعدی سے ریسیور اٹھا لیا اور شہباز احمد کی آواز سنائی دی۔ یہ تعارف کرانے کی ضرورت تو پیش نہیں آتی کہ میں کون ہوں۔ یقیناً جناب، میں نے پورا احترام لہجے میں کہا۔ شام کی مصروفیات کیا ہیں؟ آپ کے حکم کے مطابق ہوں گی۔ اگر کوئی بہت ہی اہم مصروفیات نہ ہو تو پھر رات کا کھانا میرے ساتھ ہی کھانا۔ جی بہت بہتر۔ کس وقت حاضری دوں؟ 8 بجے پہنچ جاؤ۔ ویسے کھانا ہم 9 بجے کھائیں گے، جو مناسب خیال فرمائیں۔ میں نے جواب دیا اور شہباز احمد صاحب کی طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایسے مواقع کبھی کبھی ہی آتے تھے۔ 2 بار شہباز احمد صاحب کے گھر پر کھانا کھا چکا تھا۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز تھا جو مجھے بخشا گیا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ شہباز احمد صاحب نے براہ راست ہی مجھ سے تمام معاملات طے کیے تھے اور ان کی مسلسل دلچسپی مجھ سے قائم تھی۔ حالانکہ یہ سب کچھ سرکاری معاملات ہی میں ہوتا تھا، لیکن محب وطن انسان تھے اور ذاتی طور پر اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے تھے۔ پھر باقی پروگرام ترک کر دیے گئے۔ 5:30 بجے دفتر سے اٹھا اور گھر پہنچ گیا۔ میرا گھر صرف میری ہی ذات تک محدود تھا، اس لیے کوئی ایسا خاص مسئلہ نہ ہوا جس کا ذکر ضروری ہوتا۔ البتہ 7:45 بجے میں مکمل طور پر تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ اس وقت بھی ضلع ایڈمن ذہن میں تھی اور میں اس کے لیے تردد محسوس کر رہا تھا۔ شہباز احمد صاحب کے ملازم نے مجھے ان کی خاص نشست گاہ میں پہنچا دیا اور شہباز احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا۔ کہو آج کل بالکل ہی خاموشی چل رہی ہے۔ DIG صاحب کی طرف سے اور کوئی کارروائی تو نہیں ہوئی؟ جی نہیں، قطعی نہیں۔ ویسے بھائی تم باپ بیٹے آپس میں کچھ زیادہ سخت نہیں ہو گئے؟ نہیں جناب، میری یہ مجال نہیں کہ میں ڈیڈی کے سامنے کسی سختی کا اظہار کروں۔ دراصل میری فطرت ان کے مزاج سے میل نہیں کھاتی اور اسی لیے میں آتاب کا شکار ہوا ہوں۔ ہاں، کچھ حالات مجھے معلوم ہو چکے ہیں۔ ویسے تیمور جمال صاحب بھی بڑے سخت انسان ہیں، لیکن میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ کم از کم اصولوں کے آدمی ہیں، اور میرا خیال ہے تمہارا اور ان کا اختلاف اصولی ہی ہے۔ یقیناً، مگر میں ان سے اختلاف نہیں رکھتا۔ البتہ میں نے مزاج کی بات کہی تھی نا، میں اپنے مزاج کو تبدیل نہیں کر سکتا اور وہ اپنے مزاج کو۔ تاہم ایک بزرگ کی حیثیت سے میرا یہی مشورہ ہے کہ تعاون کرنا بے حد ضروری ہے۔ یقیناً جناب، یقیناً۔ خیر، بات ہو رہی تھی تمہاری مصروفیات کی۔ یہ بتاؤ، اپنے آخری مسئلے سے فارغ ہونے کے بعد تم ذہنی طور پر کسی کام کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہو؟ میں نے گہری نگاہوں سے شہباز احمد صاحب کا جائزہ لیا۔
ڈنر بے معنی نہیں ہوا کرتے، اور وہ بھی شہباز احمد صاحب کے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی ذمہ داری مجھے سونپی جانے والی ہے، لیکن اس وقت کسی قسم کی بیزاری کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ بیزار تو میں ہو گیا تھا ضلع ایڈمنڈ کے گم ہو جانے سے۔ اگر کوئی مسئلہ میرے سپرد کر دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ خوشی کی بات تھی۔ چنانچہ میں نے مستعدی سے کہا، نہیں جناب، میں خود بھی چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ذمہ داری مجھے سونپیں۔ یقیناً یقیناً، تب پھر میں تمہاری ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کراتا ہوں جسے میں نے خود کھانے پر مدعو کیا ہے۔ جی میں ضرور ملوں گا اس سے، میں نے جواب دیا۔ ذہن کے کسی گوشے میں کوئی تصور نہیں تھا۔ شہباز احمد صاحب نے بیل بجائی اور ایک ملازم اندر آیا تو اس سے بولے، مہمان کو یہیں بھیج دو۔ میں خاموشی سے آنے والے کا انتظار کرتا رہا۔ شہباز احمد صاحب بھی اس دوران خاموش ہی رہے تھے، اور انہوں نے اس مہمان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا مجھے، جسے وہ مجھ سے ملانا چاہتے تھے۔ لیکن چند ہی لمحات کے بعد میرے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ آنے والی ضلع ایڈمن ہی تھی۔ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس جو بڑی نفاست کا اظہار کر رہا تھا، ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ۔ میں خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، اور شہباز احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی خوبی ہے میرے دوست جہانگیر جمال کی کہ وہ جس پر بھی اثر ڈالتا ہے، ایسا اثر ڈالتا ہے کہ دوسرا اسے یاد کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔